اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اور پھر روزے رکھے اج انہاں لوکاں واسطے جڑے طرح طرح دی غلط منطقہ بننے جڑے شریعت وچ بھی جائز ہو گئے۔ میں کہتے قرآن کی میں چلو آج یہ مسئلہ فلانی اور فلانی بھی کر دی ہے جی۔ دیکھو علماء کو جانا نہیں، مسئلے پوچھنے کو نہیں، یہ علماء نے دسے مسئلے پر عمل نہیں کرنا تو پھر دین تک ہی نہ سمجھ آوے۔ مولا علی شیر خدا منت مدی پاک بی بی سلام اللہ علیہ اور جناب فضا اللہ تعالیٰ امام حسن حسین علیہ السلام کی سید دیتی جناب روزہ رکھے صبح پھر جنہیں آپ ساری جڑی مزدوری کی تھی کچھ میرے پیسے ملے انہوں نے اناج آتا جنہیں افطار کر لے تو دروازے سے دستک ہوئی۔ فضا کہیں پوچھا کون جی مسکین اور خاندان نبوت نے دروازے تائیں جو خالی کٹے کوئی نہیں گیا تو کچھ عطا کر دے۔ مولا علی شیر خدا فرمایا کہ فضا جو کچھ بھی ہے اس مسکین کی دے دے اور پانی کا روزہ افطار کر دے۔ دوسرا دن آیا مختصر روزہ رکھیا، جنہیں افطاری کا ٹائم آیا افطار کرنے کا ٹائم آیا، آپ سے کیونکہ سارا دن مزدوری کرنے سے میری اجرت ملی بلے دی روزہ افطار واسطے بیٹھے دروازے تو اسی ٹائم دستک ہوئی کون ہے؟ پوچھا کہ تو کون ہے؟ جناب یتیم میرا تک کوئی مالی وارث کو نہیں، ان خاندان نبوت نہ کھا رہا ہے نہیں نہ کھا رہا ہے، تو خالی کرنے کی کوئی گیا کچھ چیز ہی عطا کر دے۔ آپ فرمایا کہ فضا جو کچھ ہے اس یتیم کی دے دے اور پانی کا روزہ افطار کر۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھیا، این افطاری ٹائم میرے جناب روزہ افطار کرنے پھر دروازے سے دستک ہوئی اور پوچھا فرمایا فضا جاؤ پوچھو کون ہے؟ جنہیں پوچھا درد کی تھی کہ کھارا نے کہ دسو کہہ دیا اور ہے بھی بھوکھا ہے کہہ دیا تو کھان واسطے کوئی عطا کر دے جو کچھ کھانے نہ دی۔ فرمایا فضا اس کی دے دے اور پانی کا روزہ افطار کر۔ بزرگ دوستو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فوراً جبریل آ گیا اور آئے نزول آئے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اے میرے محبوب تیرے گھر والے رب امتحان لے آئے اور تیرے گھر والے اس امتحان جو پاس ہو گئے کہ کھانا کھلانے اللہ کی محبت ہے، مسکین کی یتیم کی اور قیدی کی۔ بزرگ دوستو ایک پتہ لگا کہ میری منت منی جاتی ہے وہ غیر شرعی ہونی چاہیے۔ کیا مولا علی سرکار بھی مان سکتے آئے کہ فلانی منت مان لیتے فلانی مان لیتے، لیکن نہیں آپ نہیں منی۔ کیوں؟ کہیں جان دے سن جو سب کام کرنے دی منت ڈالے پھر وہی ہو کرنے تو پتہ لگا جی منت مننی ہے تکلیف آ جائے کوئی بیمار ہو جائے اس طرح کی منت مننا کو قبول بھی ہے اور شریعت محمد کی دعویٰ بھی ہے۔ بزرگ دوستو آج مولا علی سرکار کی شہادت کا دن ہے، کل 21 رمضان، آج 20 رمضان ہے۔ 19 رمضان آپ کا حملہ ہویا سی، 2 دن آپ بڑے تکلیف وچ گزارے سن اور شان علی مولا علی سرکار کی شان اندازہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید نے سپہ سلاری ہوئی لشکر بھیجے جس وچ مولا علی سرکار بھی ہے۔ فتح ہوئی، فتح ہونے کے بعد مال غنیمت وچ مولا علی سرکار کی لونڈی رکھی، حضرت خالد بن ولید کی چنگا نہ لگا۔ آپ مریدہ بن نصر کی فرمایا کہ جاؤ جا کے حضور کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیو، خوشخبری سناؤ کہ اسی جنگ جت گئے اندار کنی شکایت بھی لاوے کہ مولا علی سرکار اجازت تو بغیر تساں نے تو مال غنیمت وچ لونڈی رکھ لئی۔ بزرگ دوستو جس ٹائم مریدہ بن نصر کی مدینہ آئے فتح کی خوشخبری دیتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مریدہ بن نصر طیب مبارک ہوگا
لیکن اب کی حضور کی اور بھی شکایت ہے. فرمایا 10 عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خالد بن ولید عرض کی تھی کہ حضور کی بارگاہ عرض کرنی ہے کہ تسا نہیں جانتے تو بغیر مولا علی مال غنیمت وچوں دی روٹی رکھ لئی. جنہیں اتنی شکایت لگی حضور کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مریدہ بن اسلم فرمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ میرے طرف پھیر لیا اور فرمایا کہ علی کی دنیا لینا میرے علی کو. جنہیں اتنی گل کی تھی کہ حضور کی گل نہ گوارا گزری اچھی نہیں لگی. مریدہ بن اسلم بھی پہرا کہ گل کی تھی حضور پچھلی کی معافی دے دوبارہ کلمہ پڑھاؤ تجدید کلمہ پڑھاؤ کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے کہ میں علی کی شکایت کو ساری بارگاہ کی تھی. حضور دوستو جس کی شکایت بھی حضور نہ گوارا کرا اس علی نے سائیں کتنا پیار کر دے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر انسان کی بھائی بھائی بنایا کہ تو دوسرے نہ بنایا تو اس نے نہ بنایا. مولا علی سرکار کھڑے جنہیں سارے کی بھائی بھائی بنا دیتا درد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی کس نے بھائی بنایا دے. جنہیں اتنی گل کی تھی سائیں فرمایا تاکہ فی الدنیا والآخرہ اے علی تو دنیا کا بھی میرا پران ہے آخرت بھی میرا پران. سبحان اللہ. دوستو اور بے شمار شان علیمیہ حدیثاں مولا علی سرکار نے شان جاب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کی بے شمار آیا کریمہ فرمایا علی میرے چگے میں علی بھی چگا علی حق نال ہے حق علی نال ہے. اور آؤ ذرا قرآن تو پوچھئے کہ حق قرآن کس کی حق آتی ہے. سب تو پہلے قرآن اللہ نے ذات کی حق آکھا ہے اللہ کی حق ہے. دوسری جگہ قرآن آتا ہے کہ اللہ تو بعد دوسرا حق رسول ہے رسول بھی حق ہے. کہ پہلا حق اللہ نے ذات دوسرا حق رسول اللہ نے ذات تیسرا حق قرآن کس کی آگے قرآن نے تیسرا حق میں آپ اور چوتھا حق قرآن آنا ہے کہ جڑا دین مصطفیٰ ہے یہ حق ہے سچ ہے. سائیاں فرمایا کہ مولا میرا علی جتھے جتھے جاوے اس نال حق نال ہو گیا. سائیاں تاں فرمایا نا کہ علی حق نال ہے حق علی نال ہے. اشارہ رب نے دان کے دے رہا ہے اگر پھردا رب نے تا بھی علی کی بارگاہ چ اگر رسول کی بارگاہ چ جانے تا بھی علی کی بارگاہ چ اگر قرآن کی سمجھ نہیں تا بھی علی کی بارگاہ چ اگر دین کی سمجھ نہیں تا بھی علی کی بارگاہ چ. جس پاسے بھی آمنا علی کو جی پتہ لگا سائیں کا فرمان حق ہے سائیں سچ فرمایا کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک ہو ہی نہیں سکنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا رب کا فرمان ہے کہ میرا محبوب تا اپنی مرضی نال کسی نال گفتگو بھی نہیں کرنا کسی کو کچھ آپ نے کی جد بھی تساں نال میرا محبوب گل کرنا سمجھو میری وہی نازل ہوتی ہے. دوستو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نہ تک سکی ہے فرمایا میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. آج طرح طرح بہانے نال صحابہ نے آڑ لے کے خاندان نبوت حملے کیتے جاتے. صحابہ اکرام نے آڑ لے کے خاندان اہل بیت نہ ذکر روکیا جاتا ہے. یقین منو جتنا صحابہ احترام کیتا ہے خاندان اہل بیت نہ کوئی بھائی نال کار بھی نہیں سکتا. تو صحابہ ہی دسیا کہ اس نبوت نے کرانے کا مقام کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مالک غنیمت تقسیم فرما رہے اپنے
مولا حسن تو حسین آئے دو شہزادے تشریف لے کے آئے تو آپ ہزار درہم دیتا. جس ٹائم اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر آیا تو آپ 500 درہم دیتے. عرض کی تھی ابا جان یہ کہ وہ دو شہزادے وہ دو گل دے بچے تو انہوں کی ہزار درہم تو میں پرانا جو جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھاپڑے لانے ہیں عبداللہ عمر تو اس کی 500 درہم. بزرگ دوستوں حضرت عبداللہ بن عمر دسنا چاہتے ہیں لوگوں کی کہ میرے پیو نے عقیدہ کیا ہے اس کرانے کے بارے میرے والد گرامی نے عقیدہ کیا ہے کہ وہ اب اس گارنر پیار کی طرح کر دیں کیا تاہی لوگوں کے سامنے پوچھے آنا. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا پتر اگر تو 1000 درہم لینا چاہتے تیری دے نہیں برابری تو نہیں نا کتھے تو عمر نہ پتر کتھے حسن حسین جنہاں کی سائیاں فرمایا دوئے میرے پتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازیں فرمائی نہیں حضور جنہی حدیث سے فرمایا دوئے میرے بیٹے اور جنہاں کی سائیاں فرمایا کہ دوئے جنت نے نوجوانہ نے سردار اور جنہیں عمر نبوت تک کہتے ہیں اے پتر تیرا اور انہوں نے مقابلہ کیا ہے لیکن پھر بھی اگر تو انہوں نے درمیان بندے نے پوچھے سن پھر جا حسین نے ماں لے گیا حسین نے باپ دیا باپ لے گا حسین نے نانے دیا نانا لے گا حسین نے نانی دے نانی لے گا پھر عمر بھی 1000 درہم دے کون پوری کرے کہ تو پوری کر جب علی کلندر دی ہستے 36 سال چلے گئے چھٹیاں رہی ہیں نارد کی سونے علی بلادی فرمایا یہ ہو نہیں سکنا چاہ تیرے اندر 36 سالہ بعد علی کی خوشبو پیدا کر دیتی. بزرگ دوستو آج بھی لوگ کئی اس کارنہ ذکر کرنے تکلیف کر آج دنیں دیکھی زیادہ کرنے رابطیں یقین بنو اگر خاندان نبوت نے ذکر کرنا رابطیں پھر کہنے جب امام بھی رابطیں اسی بھی رابطیں خاندان بیعت نے ذکر کرنا رابطیں نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث پاک اساں فرمایا کہ میرے خاندان نہ حیا اور ادب احترام کو کرسی جدو کرسی صحیح معنی وچ کو کرسی جس نہ پیو ایک کو سی جڑا حلال دا اسی ہوئی خاندان والے بیت نہ پیار کرسی انہاں نہ حیا کرسی انہاں نہ ادب کرسی. اور پھر کیوں نہ ہوئے مولا علی سرکار نے چہرے دی زیارت عبادت کیونکہ آئے دے کافر اندر اس طرح کئی رولے والے تب وہ جی کس طرح ہے کس طرح ہے کس طرح ہے کس طرح نہیں دسیا جی جس طریقے نال بھی وار کیتے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو فکر امام دے دور وچ کہ جس نہ بندے نہ علی رکھیا جاندے سی اس کی مار چھوڑ دے اتنا بغض آ لوکاں دے دلاں وچ بوبے والے بیٹھ وہ بدائی کو نہ بغض والے بیٹھ کہ کسی طریقے نال اس خاندان کا ذکر ختم کیتا جاتا ہے. رب فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولى اے میرے محبوب جتنیاں گھڑیاں پہلے گزر گئیاں آمن والیاں تیرا تے تیرے گھر والے ذکر میں دگنا کر چھوڑے. سبحان اللہ جتنا کوئی دعا سی اتنا اور ابری آپ سے. بزرگ دوستو اسی خوش نصیب ہاں کہ اساں کی اللہ انہاں وچ رکھے جڑے انہاں ہستیاں کی مننے. صحابہ دسیا کہ حضرت عمر بن خطاب فرمایا پتر تیرا مقابلہ ہی کوئی میں اپنی اکھاں نال اس حسین کی مہر نبوت دا کھیڈنا دیکھیا اور اس سینے تے حسین کی کھیڈنا تکیا جس سینے تے رب دا قرآن نازل ہوتا ہے. تیرا تنینا نہ مقابلہ اور پھر تانی سنگ فرمایا نا مدینہ علم والی انباب لوگوں میں علم نہ شہر علی حسن دروازہ میں حکمت نہ شہر علی حسن دروازہ. پہلے پرانے زمانے ایک مین دروازہ ہونا سی باقی دیواریں ہو گئی شہر سے داخل ہونے واسطے اس دروازے جو گزرنا اس کو باہر آؤں. سائیاں فرمایا کہ اگر میرے تک پہنچنے تو پہلے علی تک آنا پیسی پہلے میرے علی نے قدمہ بھی جانا پیسی اور جڑی مولا علی سرکار دی ہی جس
ٹائم آپ کی ولایت نہ سائیاں اعلان کیتا ہے حدیث خمس ہے آپ نے صرف ولایت نہ اعلان کیتا ہے فرمایا جس نہ میں مولا ہوں اس نہ نہیں مولا کیوں حضور جانتے سن کئیاں نہیں مننا کئیاں اقرار کر دی اور اتھے بھی ایک روایت میں اپنے صادق لائے دی سنی اتھے بھی ایک جنا حارس نامی شخص گھوڑے تک آیا اس آخیا میں نہ مستقیر تساں فرمایا رب ایک ہے میں مان لیا رب ایک ہے تساں نماز نہ حکم دیتا ہے نماز پڑھی ہے تساں زکات نہ دیتا ہے زکات دیتی ہے تساں حج نہ آخے ایسا حج کیتا ہے کیا ہن تسی پہ آنے ہو کہ کی مولا منو تو کیا تساں نہ ڈرائی ادھر آئے سائیاں فرمایا کہ میرے رب فرمایا ہے کہ میرے محبوب اپنی زبان نہ فرما دے کہ جس کا میں مولا ہوں اس نے علی مولا ہوں دوستو تو حارس نامی شخص گھوڑے تے بیٹھے اس آخیا میں نہ علی کی مولا مننا میں نہ مننا رکھ لا کے گھوڑے تے چلا جڑا دو ہی قدم علی گیا تو اس آخیا اگر تم ہی آخے نا کہ علی کی مولا آخ تو میں نہیں کیا آخنا میں علی کی مولا نہیں آخنا میں اس کی کس طرح مولا آخر جائے تیرا بھی میں نہ حکم مننا اگر ہے تو پھر میرے تو آسمان تو پتھر نازل کر صحابہ فرمانے کہ 3 قدم یا 4 قدم گھوڑا اس نے چلیا ایک پتھر آیا جنہا پتھر ایک بار جنہا پوچھنی تھا بیٹھے جنہا پتھر آیا جنہا اس نے پتھر سرے لگیا تو اس نے جنہا ٹوٹے کردہ پوچھنی تھا یا گھوڑی دار چلے آئے تو اس بول کا آگیا سوڑیا میں علی کی مندل آلی وہ جانوار بچ گیا لیکن اس نے ٹوٹے ہو گئے ایک کتاب جنہا تک آیا کہ جنہا ابراج ہاتھی آئے سن مکے تے حملہ کر اللہ نے رات ہدہد کی بھیجیا سی پتھر دے ایک ہدہد ایک پتھر بچا لیا اللہ نے رات فرمایا لے جا اس کی اس غار میں اندر رکھ دے جے لوڑ پئی پھر تے بلا لے سامنے جس نے اس انکار کی تھی نا مولا علی سرکار نے مولا تک کہ میں مولا جی آمن اللہ فرمایا ہدہد ہون نکل تو جنا آخری وٹا بچ جائی اس نے سرے چوا کیونکہ میرا مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرا محبوب فرما رہے ہیں کہ جس نہ میں مولا اس نہ علی مولا تو پھر ایک کون جڑا اعتراض کرا دوستو جس ٹائم مولا علی شیر خدا کرم اللہ واجب الکریم صاحب تفسیر روح بیان نقل کرنے کہ جس ٹائم سائیاں فرمایا انا مدینہ تلعلم والی انباب اللہ ایک دن مولا علی ممبر رسول تو بیٹھے جبریل آگے عطرد کیتی کہ علی دسو منظرہ کی انسانی شکل بچ آیا کہ کیا رب کی دیکھے حضرت پوچھا جبریل کت ہے آپ جلا زمین و آسمان تو دیکھے سجے کھپے نظر دوڑائی فرمایا جی اوپر بھی کونی تھلے بھی کونی سجے بھی کھپے بھی کونی پھر تو ہی جبریل ہے دوسرا پوچھے اسا کیا علی سیدہ آج تک رب کی دیکھے آپ فرمایا رب کعبہ کی قسم جس نے قبضے علی نہیں جانا علی سجدہ دعا تاں کرنے پہلے رب نے دیدار کر اور اتنا علماء لکھن اگر مولا علی نے سوالہ نے جواب نہ دیتے پھر مولا علی بھی توہین نہ سی ہونی سی حضور نے فرمان دی نعوذ باللہ توہین سائیاں فرمایا انا مدینہ تلعلم والی میں علم نے شہر علی اسنا دربار اور پھر دوسری جگہ مولا علی فرمانے کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل دیتا ہے آپ نے پل قد پانی میں چند قطرے بچ گئے فرمایا میں ان قطرے کی پیتے چوس لیا فرمایا اس کے بعد ہر چیز نہ کائنات نہ ہر چیز نہ علم رب علی کی عطا کر اور میں نے تو گل بڑی عشق کی گل ہے عشق کے لوگ جڑے مولائی مولا علی نے عقیدت پیار رکھنے ایک انگریز اس جن ہے کیونکہ انگریز تحقیق کرتے اسی مجلس بیٹھے واقعہ سنے میں دن رات تک کوئی واقعہ سننا آگے دسنا پھر مولا علی سرکار نے شام
نہ واقعہ ہوا تھا کہنا جاوے ہو سکتے ایک انگریز تحقیق کی اس آخیا کہ 7 زمینہ 7 آسمان کس طرح پڑے تو تحقیق تو بیٹھ گیا کتنا عرصہ لگ گیا یہ حساب کتاب ہے انگریز نے تحقیق دیتا فٹ ہو جائے دماغ اس نے مگر ایک کر اس تحقیق کی تھی تو مسلمان دوست نہ اس آخیا کہ یار تو نظر نہ آنا ہے یار میں تحقیق کر رہے ہیں کہ 7 زمینہ 7 آسمان کتنے عرصے بنائے گئے رب کتنی مدت لائی گئی آج تک میں جواب نہیں آ رہا تو اگلا ملنگ مولا علی سرکار نے کہا کہ تو چھوڑ تو نجم البلاغہ پڑھ مولا علی سرکار نے یہ کتاب پڑھ اور پھر بھی پتہ لگ سی کہ شاید بھی کوئی آج نکل آگا کہ سی زمینہ 7 آسمان کتنی دیر سے بڑے کتنا ٹائم لگا خدایا گیا 1 سال اس نجم البلاغہ مولا علی سرکار نے اس کتاب نہ اس کتنے لوگوں کے کام بھی تبدیلیاں کر دی تھی رانا چاند اس مطالعہ کیتا 1 سال بعد اس دوبارہ اس نے ملاقات کی اس آخیا کو پتہ لگ گئی کہ 7 زمینہ 7 آسمان کتنی دیر سے بڑے اس آخیا ہاں پتہ لگ گیا اس آخیا کس طرح اس آخیا جس جڑے لکھے لکھی گئے نا جس نہ علی گئے یہاں تک اس بڑھائیں تو یہاں جڑا بڑھان لگیا ہی کول بیٹھے کیونکہ مولا علی سے خدا فرمانے کہ جس طرح چڑی اپنے چڑی بچے کی گھونسلے میں رکھ جاتی ہے نا باہر لے کا اپنی افراغ آنے چوک پانی گئے اپنے بچے نے منہ وہ ڈیل دے دی گئے انہوں نے منہ پانی گئے تو فرمایا اسی طرح اے لوگوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جڑا علم سی حضور میرے اندر منتقل کرنے لگے رب کو لینے علی کی عطا کر دیتے رب کو لینے علی کی عطا کر دیتے دوستوں اس گھرانے کی شان نہ زیادہ کم کر سکتے بس اتنی کے قدر نہ تمہارے اندر سہارا علی علی کے بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا ہر صلہ نہیں ملتا خدا کے مطلب خدا کی سنو خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا دوسرا 21 رمضان کی جڑا آپ 19 رمضان آپ توار ہوئے میرے مولا نماز فجر ادا کر جا سکے اور ابن منجم لعنت و صبح شام مستق اور لعنت کیتا بھی کرو یعنی جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے کیونکہ مولا علی سرکار نے جسم فولادی سی وہ منافق بھی جانے وہ دل ہے پچھو جوار کرنے اس کی پتہ کہ جس ٹائم علی نماز پڑھ دی علی تا مار کرنے تا مر جا سی اس 2 دہڑے کتنے دن اس خنجر کی زہر جدا کیتا اور واجب جانتا کہ اگر وہ پورا زہر جڑا مولا علی سرکار نے جسم وچ گیا خنجر نے دے گئے اگر پورے کوفے کی قطرہ بھی دیا نہ چٹکی قطرے تو تھوڑا رکو مر جاتے پورا کوفہ اتنا زہر سی لیکن میرے اور تیرے مولا علی شیر خدا 2 دہڑے اس زہر کی تکلیف برداشت کرنے 21 رمضان آپ شہادت تو پہلے فرمایا پتر گرفتار نے کہا فرمایا اگر میرا قاتل گرفتار ہو جانا ہے دیکھو تسی مولا علی سرکار کا انصاف دیکھو فرمایا پہلے پتر اس کی قید سے رکھنا ہے تو اس کی خدمت کرنی ہے اس کی ٹائم ٹو ٹائم کھانا دینا ہے پانی دینا ہے پینے واسطے اس میں ایک بار نہ شہید کیتا تو ایک بار نہ تو اس کی قتل کرنا دوسرا بار نہیں لانا انصاف نہ صرف اصلا سیکھیے حضور کو بھی ایک ہوتے اور پھر آپ نے زندگی بے شمار آپ نے کرامات بے شمار آپ نے شان و عظمت ہے لیکن مختصر ہی مختصر آپ نے مبارک زندگی جامعہ ہے اس وجہ سے لوگوں کی یہ حاصل ہونا ہے کہ اگر آپ نے عبادت دیکھی جاوے تو عبادت بھی کوئی نہیں چھوڑ جس جنگ بھی دیکھا جاوے سر فرشت علی نظر آئے آج صرف علی اسی صرف عبادت نعرے تک محدود رہ چکے ہیں کہ صرف علی نے نعرہ لا لو دیکھو مولا علی کا سرکار کا ذکر بھی عبادت ہے تو صرف اتنا تک ذکر عبادت نہیں آپ مجمانہ نماز آپ نے زندگی چ نماز قضا نہیں ہوئی علی نے بھی دیکھو نہیں بھی پہلے دیکھو
صرف نعرے کی حد تک علی تک پیار نہیں کرنا، مولا علی سرکار کی زندگی تک بھی چلنا۔ آپ نے زندگی عنوان کا کس طرح گزاری آپ، جس کی بھی دیکھو، جس کام کی بھی دیکھو تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلک نظر آتی۔ اسی جناب ماہ رمضان ہے، اصل سمجھ لیں یا جمعہ پڑھنا ہے یا عید پڑھنی ہے یا رمضان نے 4 روزے پہلے تراویح پڑھنی ہے، نمازاں تک ہی اصل کی ربی ماں استغفار ہی ایسا لوگاں کی مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے کہ اصل کی نمازاں تو توجہ ہی نہیں آتی۔ انہاں ہستیاں جنہاں نے اسی پیار کرنے ہیں، انہوں نے دیکھو انہاں کی زندگیاں ایک نماز قضا ہو لگی ہے، سورج ڈوب گیا سائیاں پھر اثر نے مقام تے آن کے دیتا۔ آپ کی آنکھاں میں چشمہ آ گئی، یا رسول اللہ اثر کی نماز ہو گئی ہے قضا، جناب کی خدمت وچ آیا اگر 5 ٹائم کدے نہیں پڑھی پھر بھی مولا علی جیسی غلام کر پھر ایسا کہ لینا انہاں ہستیاں کو رکے فیض لب جا سکتا نہیں، چھتر ہی لب سکتا۔ اس واسطے بزرگ دوستوں بھائی مبارک ہے، ماہ سیام گزر رہا ہے، تیسرا جمعہ گزر گیا اور چند گھڑیاں رہ گئی، چند دن رہ گئے، ان دنوں میں اپنے رب کی راضی کر لگی، اپنے گناہ بخشوا لگی۔ اگر انہاں ہستیاں نال پیار کرنا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ واجب الکریم فرمایا اگر میرے نال پیار کرنا تو میرے رستے سے چل رہے، میرا رستہ کیا ہے؟ آپ نے زندگی مبارکہ کو مطالعہ کر کے دیکھو کہ آپ نے رستہ کیا فخر فرمانے کہ میں ایک دن آخیا کہ علی جڑا اتنا بہادر ہے، آج علی کی عبادت کی تک ہے کہ علی عبادت کس طرح کرنا ہے۔ آپ فرمانے میں اس کا نماز پڑھ کے مولا علی سرکار نہ آیا، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے مصلے میں کھلو گئے، آپ 2 رکعت نفل کی پہلی رکعت 27 بارے تلاوت کی تھے، دوسری 3 سپارے کر کے قرآن مکمل کر کے جب اسلام پھیرے بلال حبشی اذان دیتی ہے فجر کی، فرمایا میں نام چلا گیا، فجر کی نماز پڑھ کے جب واپس آیا مولا کی شیر خدا کرم اللہ واجب الکریم سورج در چہرہ مبارک آپ کا فرمائے کہ سورج میں نکلنا بھی تک نہ ڈوبنے بھی تک نہ کرے علی کی عبادت آئی اصل کی جناب کہتے کی نماز نہ ہوتی ٹائم ہی نہیں لگنا، تساں کی پتہ تساں کیڑا کام کرتے کرتے ہوئے اسی مسئلے جب یہ کام کرتے ہیں اصل نے بندہ کاماں کے بڑے تے صحابہ نے کاروبار ہی کھولا ہے، صحابہ نے دور نکالا امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی زندگی مطالعہ کرو، آپ بہت بڑے تاجر تھے لیکن 1000 نفل نمازاں تو سب پڑھنے بزرگ دوستو عبادت فرض ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ واجب الکریم کی ایک نماز قضا ادا ہو گئی ہے، آپ کی آنکھ میں چانس ہوئے ملکہ کے ساری زندگی نہیں پڑھنے پھر بھی جناب کا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی انہاں ہستیاں کا سچا پیار بھی دے گا، انہاں رستے سے چلنے کی بھی توفیق دے گا۔ دوسرا فدیہ جڑا ہے عید الفطر کا جڑا فدیہ دینا، وہ جڑا فدیہ اپنے جڑا ریٹ ہے وہ ریٹ جڑا آج کل جس طرح کڑک نہ سرکاری ریٹ ہے تو 2200 کٹ جائے، اس صحاب دا جڑا دوسرا کو پوس کی بات کرنا ہے یعنی قیمت 110 روپے ہے، 120 روپے ہے، 110 پڑھنی ہے تو 120 130 کے ساتھ فیق کا سے جڑا ہے نا اپنے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں انہوں نے صاحب نے کون ہی جا کے جڑے صحیح مستحق لوگ انہوں کی دے دے تو سنا لوگ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ اسی جناب پہلے تو دینے جناب عید والے دہڑے جا کے پھر دینا بھی جناب اپنے صاحب نہ آ کہ جتنے جناب میرے جناب 10 موڑ وہاں جا سکتے ہیں اتر دے سکتے چیز کوئی قبول ہو جائے کہ اللہ کی رضا کی خاطر بندی جاتی اور سچے ہاتھ نہ لے پتے کی پتے نہ لگے کہ دلتا کے اس واسطے ہی فدیہ جڑا ایک بندے سوال کی وجہ میں رمضان کے روزے نہ رکھنا وہ میں کہ مسئلہ بیان کر چکا کہ ہٹا کر دوسرا کوئی فدیہ کے روزے رکھ سے جان سمجھ آ گئی فدیہ جڑا ضرور دینا عشر ہے کڑک کا موسم ہے دانے ہو لیکن ہر بندے نے عشر نہ دوسرا کی شرع رسول بھی پتہ ہے، اللہ قرآن بھی فرمائے موت کا یوم حسادی جس دن حق ادا کرو جس دن اکٹھی جاوے، اگر 100
دس چکیا کرنا سمجھ آ پھر بھی پوچھ لینا سارے طور ساری دنیا میں کسی 100 بوری ہوگی تو ایک بوری غریب مسکین نہ ہم سایہ بھی تلاش کرو یہ صحیح مستحق نہ کیا پیچھے گراؤنڈ وچ رہ کے گراج ہے لوگ نہ کیتے اور تو ساری کیونکہ جسم کی زکات جب روزہ رکھ رہے تو زکات ادا ہو رہی ہے جسم جو گناہ والی گندگی دور ہو رہی ہے جسم پاک ہونے لگے کنک جو جڑے دانے جو اسی زکات ادا کرنا اللہ کی ذات فرماتی ہے تیرا مال پاک ہو جائے اور پھر دگنا کر چھوڑنا ہے اور نہ اتنے کے دگنے کا مطلب برکت آ جائے وہ پھر ایک نہیں پھر سو بندہ کھا لینا ہزار بھی کھا لینا اس واسطے یہ مسئلے مسائل جڑے کی ضروری انہیں دخل بھی کرنے اور ایک بندے کی میں مسئلہ دسیا جب کچھ عرصہ پہلے نکالا وہ تھا کہ کہتے ہیں اصل ہم ساری غریب بن کر اصل نل کر کام باندھے کسی حق ادا کر ٹائم ہو گیا ایک صحابی انہوں نے واقعہ آئے صحابی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمو میرے مال میں وسعت ہو ہے رزق اضافہ ہوا مال میرا بڑھ جا رہا ہے پھر سوچو جس مال واسطے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما اتنی برکت پئی ہو سی رات حضرت سالم آپ سائیں دعا فرمائی اب کیا پانچ دانا نماز بھی پڑھ گئے تاکہ بدل کے چکانے اتنی برکت پئی حضرت صاحب جمعہ حاضر ہونا نماز چھوڑ دیتی اور برکت پئی تو صاحب جناب صحابی آئے سرکار نے عید تے نظر آئے یعنی مال کی فرصت آئی نا تو مال بھی مصروف ہو کے نماز جانی رہی حضور نے دیدار جانا رہا سب کچھ جانا رہا عید سال بعد عید آن کے پڑھ اور اتنی برکت پئی کہ اپنا وہ جڑا سی آپ نے اجڑ بولی اتنا بڑھ گیا کہ آپ لے کے جنگل والے پاس عیداں بھی چھوڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب قرآن فرمایا ہے نزول ہویا کہ میرے محبوب نے کہا کو اپنے مال بھی جو زکات ادا کرو تو صحابہ کچھ صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے صحابی کہا تو کہ تیرا مال بہت زیادہ ہے جس میں جو زکات ادا کر غریباں کی دے صحابی پتہ کیا جواب دیتا تو کیا کیڑا رب نہیں دیتا میرا مال اپنا ہے میں کیوں دے ہوں داڑھی کیوں دے غریباں کی انہوں نے کتنا لکھے وہ صحابی بھی گل کی ہے دیکھو آ صحابی میں فکر کیا سے لوگوں واسطے تیرا اتنی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے آرڈر دیتا کہ رب فرمایا کہ مال بھی تو زکات دے غریباں دا حق دے تو آکھیا جی حق کیڑا یہ مال میں بتایا بکریاں سوریاں نے بدل گیا یہ میری اپنی اللہ نے تھوڑیاں نہیں دتیاں جناب اتنی گل کی صحابہ واپس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سالم برباد ہو گیا ہلاکت ہو گئی سرکار نے زبان سے لفظ نکل کے صحابہ کی سمجھ لا گئی کہ برباد ہو گیا پھر مال بھی نہ رہا در در دھکے کھاتے معافی منگی نہیں میرے رب فرمایا جڑا زکات نہ دے سی برباد ہو گیا برباد ہو چلا پھر وہ سالم کدے نمازی ہے حضور پیچھے نماز پڑھنے ہے مال مانگیا تو پھر مال جنہیں زکات ادا کرنے میں گاڑی آئی تو پھر انکار کر دیتا حضور کو دوستو کہ اس نے عذاب سے موقع نہ آ جاتا اس واسطے ہی جنہیں صحیح مستحق لوگ انہوں نے حق پہنچاؤ اور جنہیں حقدار جنہاں پر زکات لاگو اپنی